نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن اعمال کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے؟ وہ کون سے عمل ہیں جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مستحق ہوتے جاتے ہیں؟ یقیناً آپ بھی یہ عمل کرتے رہے ہوں گے، اسی وجہ سے آپ کی زندگی میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ایسی 8 نشانیاں بیان کریں گے جو اس بات کی علامت ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے یا ناراض۔ کیا آپ کی زندگی میں وہ 8 نشانیاں موجود تو نہیں؟ آئیں جانتے ہیں ان 8 نشانیوں کے بارے میں ویڈیو کو مکمل دیکھ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں ہر انسان خوشی، کامیابی اور اطمینان کی تلاش میں نظر آتا ہے اور اس کے حصول کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، مگر کیا واقعہ یہ چیزیں خوشی اور اطمینان کا ذریعہ ہیں؟ اگر ہم گہرائی میں جائیں اور سوچیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ دنیاوی دولت، عہدے اور ظاہری کامیابی ہمیشہ انسان کو خوشی نہیں دے سکتی، بلکہ بعض اوقات یہ چیزیں انسان کے دل میں بے چینی، غم اور مزید خواہشات کو جنم دیتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حقیقی کامیابی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے۔ جب ایک انسان کا رب اس سے راضی ہو جاتا تو وہ سکون، اطمینان اور حقیقی خوشی حاصل کر لیتے ہیں۔ دنیا کے تمام مال و دولت کے باوجود اگر دل میں اللہ کی رضا نہ ہو تو انسان ہمیشہ بے سکون رہے گا۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ کی رضا ہی اصل کامیابی اور سکون کا باعث ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں ایسی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جس سے اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا رب اس سے خوش ہے۔ ان نشانیوں کا تعلق دنیاوی مالی دولت سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ روحانی اور قلبی علامتیں ہوتی ہیں جو انسان کے دل میں اور اعمال میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ان 8 اہم نشانیوں کا جائزہ لیں گے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ہم جانیں گے کہ قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات کس طرح ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی راہ دکھاتے ہیں۔ ان نشانیوں کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے سکیں اور یہ دیکھ سکیں کہ ہم ان خوشی نصیب لوگوں میں شامل ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ پہلی نشانی، دل کا سکون اور اطمینان۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا کر دیتے ہیں، چاہے دنیاوی حالات جیسے بھی ہوں۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، خبردار اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ آیات ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کا ذکر انسان کے دل کو وہ سکون عطا کرتا ہے جو دنیا کی کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ غزوہ احزاب کے موقع پر جب دشمنوں نے مدینے کو گھیرے میں لے لیا تھا اور مسلمان سخت خوف میں مبتلا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دلوں میں اللہ پر توکل، اعتماد کو مضبوط کیا۔ اللہ کی رضا اور سکون کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کھودی اور دشمن کا مقابلہ کیا، حتیٰ کہ اللہ نے ان کی مدد کی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ یہ دل کا سکون اور اطمینان اللہ کی رضا کا نتیجہ تھا۔ نمبر 2 نشانی، اللہ کے قریب ہونے کا احساس۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو وہ شخص اپنے رب کے قریب ہونے کا احساس کرتے، وہ اپنی دعاؤں میں اللہ کی قربت کو محسوس کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میرے قریب ہوتا ہے جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ ایک واقعہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں پناہ لیے ہوئے تھے اور کفار ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پریشانی کا اظہار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کے قربت کا واضح احساس تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکل وقت میں بھی محسوس کیا۔
تیسری نشانی اعمال میں اخلاص اور نیت کی پاکیزگی۔ اللہ کی رضا کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بندے کے اعمال میں اخلاص اور نیت کی پاکیزگی ہوتی ہے، وہ دنیاوی مفادات کے لیے عمل نہیں کرتا بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ نبی کریم کا ارشاد ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے اس کے عمل میں اخلاص پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ چوتھی نشانی گناہوں سے بچنا اور نیک اعمال میں دلچسپی۔ جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو وہ شخص گناہوں سے دور رہتا ہے اور نیک اعمال میں دلچسپی لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ اسے نیک اعمال کرنے کی توفیق دیتا اور اسے برائیوں سے بچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز اور روزے کے علاوہ نیک اعمال کا شوق ہمیشہ موجود رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت طویل قیام فرماتے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کو اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے جبکہ آپ کے گناہ پہلے ہی معاف ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پانچویں نشانی صبر اور شکری کی کیفیت۔ اللہ کی رضا کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ بندہ مصیبت میں صبر کرتا ہے، نعمتوں پر شکر گزار رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ طائف کا واقعہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں کے لوگوں نے اذیت دی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا اور دعا کی کہ اللہ ان کی نسلوں کو ہدایت دے۔ یہ صبر اور شکر کا بہترین نمونہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ چھٹی نشانی نیک لوگوں کی محبت۔ اللہ جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو وہ بندہ نیک لوگوں کی محبت کا مرکز بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس بندے سے محبت کرے اور پھر جبرائیل علیہ السلام زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ ساتویں نشانی استقامت۔ اللہ جب کسی سے راضی ہوتا تو وہ بندہ مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہتا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے پر مکہ میں شدید اذیتیں دی گئی لیکن انہوں نے ہمیشہ عہد کا نعرہ بلند کیا اور اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا۔ آٹھویں نشانی دعا کی قبولیت۔ اللہ کی رضا کی آخری نشانی یہ ہے کہ وہ شخص جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد، تمہارا رب فرماتا ہے کہ جب اس کا بندہ دعا کرے تو وہ اسے خالی ہاتھ واپس بھیجے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دعائیت کی قبولیت شمار واقعات ہیں جیسے غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور اللہ کی مدد۔ یہ 8 نشانیاں ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ جب اللہ کسی سے راضی ہوتا تو اس کی زندگی میں سکون، اخلاص، استقامت اور نیک لوگوں کی محبت جیسی خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں پر اپنا خصوصی کرم عطا فرمائے اور ہم کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔